الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ ومن اتبعہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او كظلمات في بحر لجج يغشى موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العلی العظیم۔ یا ان کافروں کی مثال ایسے ہے جیسا کہ گہرا اندھیرا سمندر میں اور اس نے ڈھانپ لیا ہو اس کو، موج نے اس کے اوپر ایک اور موج ہو اس کے اوپر اور بادل ہوں، اندھیرے والے ایک کے اوپر دوسرا، یہاں تک کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی اندھیرے کی وجہ سے نظر نہ آئے، اور اللہ تعالی جسے چاہے نور عطا کرے اور جسے نور نہ عطا کرے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 40 ہے۔ سابقہ آیات مبارکہ سے جو مضمون چلا آ رہا ہے وہ ہدایت کے عنوان سے چلا آ رہا ہے۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت اللہ دیتا ہے۔ ہدایت کے اسباب کیا ہیں؟ ہدایت ملنے پر انسان میں کیا تبدیلی آتی ہے اور ہدایت نہ ہونے پر انسان کے اندر کیا نقصانات ہیں؟ کچھ حصہ آپ حضرات نے گزشتہ آیات مبارکہ میں سماعت فرمایا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں ہدایت ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ہدایت کا نور داخل کرتے ہیں تو انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اس نور ہدایت کی روشنی سے انسان کو حلال حلال سمجھ آتا ہے اور حرام حرام سمجھ آتا ہے۔ اس نور ہدایت کی روشنی سے انسان کو جو صحیح ہے وہ صحیح کے زاویے میں نظر آتا ہے اور جو غلط ہے وہ غلط کے زاویے میں نظر آتا ہے۔ اس نور ہدایت کی روشنی سے انسان کو جو چیز جائز ہے وہ جائز کے دائرے میں نظر آتی ہے، جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز کے دائرے میں نظر آتی ہے۔ تو گویا یہ نور ہدایت کی روشنی انسان کو صحیح اور غلط میں فرق سمجھاتی ہے، جائز اور ناجائز میں فرق سمجھاتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق سمجھاتا ہے، اسلام اور کفر میں فرق سمجھاتا ہے، روشنی اور اندھیرے میں فرق سمجھاتا ہے، جس سے انسان حلال کام کر کے، جائز کام کر کے، صحیح کام کر کے اپنے آپ کو صالحین میں شمار کرتا ہے، شاکرین میں شمار کرتا ہے، ذاکرین میں شمار کرتا ہے، عابدین میں شمار کرتا ہے۔ پھر معاشرے میں بھی وہ حامدین میں شمار ہوتا ہے، محمود ہوتا ہے، تعریف والا ہوتا ہے، اور آخرت والے دن بھی اللہ کے ہاں مقبولین والے بندوں میں سے ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نور ہدایت کی روشنی سے انسان کو کفر سمجھ آتا ہے، کفر کی تاریکی سمجھ میں آتی ہے،
ناجائز سمجھ میں آتا ہے، حرام سمجھ میں آتا ہے، منکرات سمجھ میں آتے ہیں، اور انسان ان تمام فحش منکرات اور منہیات سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ان چیزوں سے بچ کر اپنے ایمان کی سلامتی کو باقی رکھتا ہے، ان چیزوں سے بچ کر اپنے اعمال کی حفاظت کو باقی کرتا ہے، تو یہ ہدایت کا نور ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جماعت کا جو ذکر کیا، والذین کفروا اعمالہم، کہ کافروں کے اعمال، اس آیت مبارکہ میں جن کافروں کا ذکر تھا وہ نفس سے کافر تھے، کہ اللہ کا انکار کرنے والے، رسالت کا انکار کرنے والے، توحید کا انکار کرنے والے، مرنے کے بعد، موت کے بعد قبر کی زندگی کا انکار کرنے والے، بعث بعد الموت کا انکار کرنے والے، جنت اور دوزخ کا انکار کرنے والے، تقدیر کا انکار کرنے والے۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب، اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ، بتوں کو پوجنے والے اور رسالت کا انکار کر کے شریعت اور اسلام اور سنت کا انکار کرنے والے، فرمایا یہ نفس سے کافر ہیں، جو کسی بھی ایمانی شرط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان کی مثال ایسے تھی جیسے ایک آدمی کو بہت سخت ترین پیاس لگی ہوئی ہو اور اسے کہیں سے پانی نظر نہ آئے، بالآخر اس کی آنکھوں کے سامنے چمکتا ہوا تالاب نظر آئے، اور وہ جب چلتے ہوئے قریب جائے تو وہ ایک ریت نظر آئے بجائے پانی کے، تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا حالت ہوگی۔ ان کافروں کے ساتھ تو انجام یہ ہوگا جو دنیا میں رہ کر انکار کرتے رہے توحید کا، انکار کرتے رہے رسالت کا، انکار کرتے رہے ختم نبوت کا، انکار کرتے رہے صحابیت کے مقام کا، انکار کرتے رہے اہل بیت کے مقام کا، اور سمجھتے یہ رہے کہ ہم نور ہدایت پر ہیں، ہمارے اعمال ایمان والوں جیسے ہیں، ہم جنتی ہیں۔ فرمایا جیسے ریت کے تالاب کو دیکھنے والے کو پانی کبھی نصیب نہیں ہو سکتا، ایسی کفر میں رہ کر اپنے آپ کو خیر کے کام میں سمجھ کر کامیاب سمجھنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ان کافروں کے مقابلے میں ایک کافروں کی دوسری جماعت ہے، او کا ظلمات، جس کو ذکر اس آیت میں بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ زال قسم کے کافر۔ ایک کافر ہے جو سرے سے عقیدہ صحیح نہیں رکھتا، ایک کافر ہے جو سرے سے ایک بات کو نہیں مانتا، لیکن ایک جماعت کافروں کی وہ ہے جو مانتی بھی نہیں اور دوسرے نمبر پہ انسانیت کو اسلام سے ورغلانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے کہ دنیا میں اسلام کا نام و نشان ہی نہ رہے، دنیا میں مسلمانوں کا نام و نشان ہی نہ ہو، اللہ کے ماننے والا کوئی نہ ہو، نبی کا ماننے والا کوئی نہ ہو، قرآن کا ماننے والا کوئی نہ ہو، عقیدہ ختم نبوت کا ماننے والا کوئی نہ ہو، صحابیت کے درجہ مقام فضیلت کو ماننے والا کوئی نہ ہو، تو وہ کفر تو الگ رہا، کفر کے بعد زال قسم کے کافر ہیں کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ مسلمان اسلام پر کیوں عمل کر رہے ہیں، قرآن پر عمل کیوں کیا جا رہا ہے، قرآن کیوں پڑھتے ہیں، مسجدیں کیوں آباد ہیں، بیت اللہ کیوں آباد ہے، مسجد نبوی کیوں آباد ہے، بیت المقدس کیوں آباد ہے، وہ سرے سے نہیں چاہتے، وہ اس طرح کے کافر ہیں۔ ان کی مثال فرمائی او کا ظلمات فی بحر، ان کے کفر کے اندھیرا ایسے ہے جیسے سمندر کے اندر ڈھیروں اندھیرے ہوں، ایک اندھیرا نہیں ڈھیروں اندھیرے ہوں۔ اس کی مثال دی یغشاہ موج من فوق و موج من فوق، کہ ایک آدمی سمندر کی تہہ میں موجود ہے، اس کے اوپر سمندر کے پانی کا اندھیرا، پھر اس پانی میں
موجیں لہریں آ رہی ہیں، لہر کا اندھیرا، پھر پانی کی اور موج، اس کا اندھیرا، موج پر موج، لہر پر لہر، سمندر کا اندھیرا، ایک موج کا اندھیرا، اس کے اوپر دوسری جب لہر آئی پانی کی اس کا اندھیرا، سحاب، اور پھر اس سمندر کے اوپر جو بادل ہے اس بادل کے سائے کا اندھیرا۔ تو یہ جو سمندر کی تہ میں ہے، فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، یہ ایک اندھیرے میں گھرا ہوا نہیں ہے، یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں اس کے اوپر، یعنی کفر تو تھا ہی، اس کفر کے ساتھ اب یہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتا، مسلمانوں کے قرآن کو اچھا نہیں سمجھتا، مسلمانوں کے دین کو اچھا نہیں سمجھتا، مسلمانوں کی مسجدوں کو اچھا نہیں سمجھتا، بیت اللہ کو اچھا نہیں سمجھتا، مسجد نبوی کو، بیت المقدس، یہ ہیں کفر کے اندھیرے۔ تو فرمایا ایسا ضال قسم کا، گمراہ قسم کا کافر جو ہے وہ کبھی بھی اس ظلمت سے نہیں نکل سکتا۔ ایسے ہی اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جیسے کہ رات کا ایک کھٹا اندھیرا ہو، سیاہ رات ہو، اور سمندر کے تہ میں آدمی ہو اور وہ اپنا ہاتھ نکال کر دیکھنا چاہے کہ میرا ہاتھ نظر آ جائے، کبھی بھی اس کا ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے آدمی کو کبھی بھی اس کا اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ ایسے ہی فرمایا ایسے کفر میں ڈوبا ہوا انسان کبھی بھی نور ہدایت کی روشنی کو نہیں پا سکتا، اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اب اس کے لیے ہدایت کا نور بالکل نہیں ہے۔ فَمَا لَهُ مِن نُور، کون ہے جو اس کے دل میں نور پیدا کرے گا؟ اور قرآن مجید کی دوسری آیت کے مفہوم کے مطابق جب انسان کفر کرنے کا عادی بن جاتا ہے، کفر کر کر کے عادی بن جاتا ہے، تو پھر قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اس کے دلوں پر غلاف چڑھ جاتے ہیں، پردے چڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ جو غلاف اور پردے کی تشبیہ دی ہے، غلاف اور پردے کے ساتھ، یہ کفر کی اندھیرے کو تشبیہ دی ہے کہ گناہوں کا ایک اندھیرا ہے، گناہوں کی ایک ظلمت ہے، گناہوں کی ایک نحوست ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، قرآن کی مخالفت کرتا ہے، دین کی مخالفت کرتا ہے، مسجدوں کی مخالفت کرتا ہے، اہل علم کی مخالفت کرتا ہے، دین کے کسی زمرے میں مخالفت کرتا ہے، تو فرمایا پھر اس کے دل میں تہ جم جاتی ہے، اس کا دل اس سیاہی کے اندر جکڑا جاتا ہے اور اس دل میں سے نور ہدایت خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر تاریکی، پھر اس کے اوپر غلاف، پھر اور غلاف، پھر اور غلاف، پھر اور غلاف، یہاں تک کہ غشاوہ، اس کا دل غلافوں میں بند ہو جاتا ہے۔ اب اسے قرآن کا ایک لفظ نہیں، ایک سورت نہیں، قرآن کے 30 سپارے پڑھ کے سنا دیے جائیں کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ ایک مسجد کی اذان نہیں، پورے شہر کی مسجدوں کی اذانیں سنا دی جائیں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ ایک واعظ نہیں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک واعظ سنائے جائیں، کوئی واعظ اس پر اثر نہیں کرتا، کوئی تنبیہ اس پر اثر نہیں کرتی، کوئی بیان اس پر اثر نہیں کرتا، کوئی اصلاحی مقالہ اس پر اثر نہیں کرتا، کوئی گفتگو اس پر اثر نہیں کرتی۔ اور یہاں تک کہ جب دلوں کے اندھیرے کے غلاف اس پر جم جاتے ہیں، پھر آنکھوں کا نور بھی کسی کام کا نہیں رہتا کہ جن آنکھوں سے دیکھ کر ہدایت ملنی تھی، اب وہ آنکھیں تو کھلی ہیں، دیکھ رہی ہیں، بصارت تو ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ درخت ہے، یہ مسجد ہے، یہ دیوار ہے، یہ سڑک ہے، یہ گلی ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ تو رہا ہے، لیکن نور بصیرت نہیں ہے۔ اب وہ آنکھ ہدایت کو نہیں قبول کر رہی، کانوں سے سماعت تو کر رہا ہے، لوگوں کی گفتگو سنتا ہے، لوگوں کے کلمات کو سنتا ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن کانوں میں نور ہدایت نہیں ہے، قرآن سے دل میں نور اترے یہ نہیں ہو سکتا۔ زبان گفتگو کر رہی ہے، تکلم کر رہی ہے کہ اپنی زبان سے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، تکلم کر رہا ہے، لیکن دل کے اندھیروں کے غلاف کی وجہ سے یہ زبان کبھی بھی سچ پر نہیں جائے گی، صداقت نہیں بولے گی، اور نہ ہی کبھی صداقت کو قبول کرے گی، کیونکہ زبان پر نور ہدایت نہیں ہے۔
تو اعضائے ظاہریہ خواہ وہ انسان کے دماغ میں تخیلات ہوں، ان تخیلات کا صحیح ہونا، آنکھوں سے صحیح دیکھنا، کانوں سے صحیح سماعت کرنا، زبان سے صحیح بولنا، اس کے پیچھے سارا معاملہ انسان کے دل کے نور ہدایت کا ہے۔ جب انسان کے دل میں اندھیرا، تاریکی، گمراہی، ضلالت، اندھیروں پہ اندھیرا چھا جائے تو پھر یہ آنکھیں بیکار ہو جاتی ہیں، سماعت بیکار ہو جاتی ہے، پھر تکلم بیکار ہو جاتا ہے، پھر یہ جو چاہے کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ اب جس کے دل میں سے اللہ نور نکال دے، اب اس کے دل میں نور کون داخل کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہدایت کا نور ہر وقت اللہ تعالی ہمارے قلوب میں روشن فرمائے، آمین بالعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انفعنا بالقرآن ودروس القرآن وتلاوة القرآن وعلم القرآن وتعلیم القرآن وشرح الصدر بنور الایمان وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔